اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قلندر شعور صفحہ نمبر 30 سے ہم آج کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ ریڈنگ میں ہم نے اس کا جو آخری پیرا تھا کہ مسلسل توجہ دینے سے ذہن کائناتی لاشعور میں تحلیل ہو جاتا ہے اور ہمارے سراپا کا مصنوعی پرت انا کی گرفت سے آزاد ہو کر ضرورت کے مطابق ہر چیز دیکھتا، سمجھتا اور ذہن میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اس نقطے کو آپ جتنا توجہ دیں گے اتنا آپ کو آسانی ہوگی۔ توجہ کبھی لمحاتی اور وقتی اثر نہیں کرتی، یہ لفظ ہے مسلسل توجہ دینے سے، یعنی ارتکاز توجہ اتنا ہو کہ لگاتار آپ ایک ہی نقطے پہ توجہ کو مرکوز رکھ سکیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں دنیاوی معاملات سے ذرا آزاد ہونا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آج کا عنوان ہے مثالی معاشرہ۔ حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حیوانات میں زندگی گزارنے کی قدریں بھی انسان کی معاشرتی زندگی سے کافی حد تک مماثلت رکھتی ہیں، جو ہمیں حیوانات کی عقلی بیداری کا ثبوت فراہم کرتی ہیں، جن کی چند مثالیں ہدیہ کارین۔ دیکھیے، حیوانات بھی معاشرتی زندگی سے معاشرتی نظام رکھتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ حیوانات کا معاشرتی نظام، آپ یہ مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانی معاشروں سے وہ کہیں بدرجہ آرگنائزڈ ہیں۔ تو اس طرف متوجہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حیوانات کی عقلی بیداری کا ثبوت فراہم کرتی کہ ہم حیوانات جتنے بھی عقلی طور پہ بیدار نہیں ہیں۔ حضور نے لکھا ہے کہ اس کی ایک مثال حشرات الارض کے خاندان کے ایک فرد شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھیاں، جسے ہنی بیز کہتے ہیں، اپنی پوری فیملی ایک کالونی میں موم کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ہشت پہلو کمروں پر مشتمل ایک چھتے میں رہتی ہیں۔ ہشت پہلو کا مطلب ہے کہ اس خانے کے 8 وہ پہلو ہوتے ہیں، یا 8 سائڈیں ہوتی ہیں، یا 8 دیواریں، ہشت 8 کو کہتے ہیں۔ ان سب میں ایک ملکہ ہوتی ہے۔ رعایا میں تقریباً 2000 نر مکھیاں ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ مادہ مکھیاں ہوتی ہیں۔ ان کی تعداد ایک چھتے میں 20,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اب کارکن مکھیاں مادہ ہونے کے باوجود انڈے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی 20,000 کارکن مکھیاں اپنے سٹرکچر میں اپنی جنس کے حوالے سے مادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ انڈے نہیں دیتی، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر، وہ سسٹم آن نہیں ہوا۔ ملکہ دوسری تمام مکھیوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ ہر وقت چھتے کے اندر رہتی ہے، یعنی باقی مکھیاں چھتے سے باہر بھی کام کرتی ہیں، پھولوں تک جاتی ہیں، رس لاتی ہیں، یہ سارا، لیکن ملکہ اندر ہی رہتی ہے۔ ملکہ ایک دن میں تقریباً 1000 سے 2000 تک انڈے دیتی ہے۔ اندازہ کریں کہ اگر 2000 انڈے ہوں تو 24 گھنٹے میں اس نے ہر گھنٹے میں کتنے انڈے دیے؟ انڈے 2 قسم کے ہوتے ہیں اس کے۔ پھر دیکھیں، یہ شعور کا وہ زاویہ مرشد کریم دکھا رہے ہیں کہ اگر ہم مکھیوں کے سوسائٹی پہ غور کریں تو اس کا پورا سٹرکچر کس طرح سمجھیں گے۔ بات چلتی ہے مکھیوں پہ، پھر ملکہ پہ آئی، اس کے انڈوں پہ آئی، اور انڈوں کی قسمیں بتا رہے ہیں۔
ایک مکمل انڈے جن کو فرٹیلائزڈ ایگ کہا ہے، اور دوسرے نامکمل انڈے جن کو انفرٹیلائزڈ ایگز کہا جاتا ہے۔ مکمل انڈوں سے ملکہ اور کارکن مکھیاں نکلتی ہیں، جبکہ نامکمل انڈوں سے نر مکھیاں نکلتی ہیں۔ اب چند مکھیاں ہر وقت ملکہ کی خدمت کے لیے موجود رہتی ہیں، اور یہ مکھیاں ہر طرح سے ملکہ کا خیال رکھتی ہیں۔ ملکہ کی اوسط عمر 3 سال ہوتی ہے۔ ملکہ جب تک انتظامی امور احسن طریقے پر انجام دیتی رہتی ہے، محافظ مکھیاں اس کی ہر طرح سے خدمت کرتی ہیں، لیکن ملکہ جب اپنے فرائض سے غفلت برتنے لگتی ہے یا بوڑھی ہو جاتی ہے تو یہی محافظ مکھیاں اس کے گرد جمع ہو جاتی ہیں، اور تمام مکھیاں مل کر ملکہ پر حملہ کر دیتی ہیں اور ڈنک مار مار کر ملکہ کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ملکہ مکھی انتظامی امور احسن طریقے پر انجام دیتی ہے، تو اس کے انتظامی امور کیا ہیں؟ اس نے مطلب ہے کہ سارا ایک نظام جو ہے وہ بیسیکلی ملکہ کا کام انڈے دینا ہے۔ وہ انڈے دینے کے لیے میٹنگ کرے گی، اس کے بعد وہ کھانا کھائے گی، جو بھی اس کا، جب وہ چھتے سے باہر نہیں جاتی تو اس کا فضلہ بھی ہٹے گا، تو یہ باقی مکھیاں یہ سارا اس کا نظام چلا کرنے میں اس کی مدد کرتی تاکہ وہ انڈے دیتی رہے۔ جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور مزید انڈے نہیں دیتی تو وہ پھر مکھیاں ملکہ کو قتل کر دیتی ہیں یا ہلاک کر دیتی ہیں، اور پھر ملکہ کی ہلاکت کی خبر پوری کالونی کو دینے کے لیے چند مکھیاں ایک خاص آواز نکالتی ہیں، اور آواز نکالتے وقت چھتے کے گرد کئی چکر کاٹتی ہیں۔ ملکہ کی طبعی عمر 3 سال ہوتی ہے۔ نئی ملکہ کی تقرری کے لیے کارکن مکھیاں جو ہیں وہ انڈوں میں سے 3 دن پرانے مکمل انڈے تلاش کر کے لے آتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد انڈوں سے کیڑے نکل آتے ہیں جسے لاروا کہتے ہیں۔ کارکن مکھیاں انہیں یعنی ان لارواز کو پھولوں کے جمع کیے ہوئے زرے گل کھلاتی اور پھولوں کا رس پلاتی ہیں۔ یہ جو زرے گل کھلاتی ہیں اور پھولوں کا رس پلاتی ہیں اسی کو رائل جیلی کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کیڑوں یعنی لارووں سے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، وہ اسے کویا کہتے ہیں، کوکون کہتے ہیں۔ اس غلاف سے ڈھکے ہوئے کیڑے کو پیوپا کہتے ہیں۔ مکھیاں پیوپے کے خانوں کو موم لگا کر بند کر دیتی ہیں۔ 15 دن کے بعد پیوپا ایک بالغ مکھی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور موم ہٹا کر خانوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا تقرر بحیثیت ملکہ ہوتا ہے، اور باقی ملکہ مکھیاں اڑ جاتی ہیں اور جا کر ہر ملکہ جو ہے پھر اپنا علیحدہ علیحدہ چھتا بنا لیتی ہے۔ اب کارکن مکھیاں ملکہ سے قدرے چھوٹی ہوتی ہیں۔ کارکن مکھیوں کی اوسط عمر 2 ماہ ہوتی ہے۔ اب غور کریں، اوسط عمر صرف 2 ماہ ہے، ملکہ کی 3 سال ہے، اور وہ 2 ماہ کی مختصر مدت محنت و مشقت کرتے گزر جاتی ہے۔ یعنی ایک ملکہ جو ہے وہ 1 سال میں 6 نسلیں مکھیوں کی، کارکن مکھیوں کی دیکھتی ہے، اور 3 سال میں گویا اس نے 18 نسلیں دیکھی۔ انڈوں سے نکلنے کے تیسرے دن سے کارکن مکھیاں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیں ان کے اندر کتنا وہ سسٹم ہے کہ وہ جو پیدا ہوتی ہیں، جو مرتی ہیں، وہ فوراً پیدا ہونے والی مری ہوئی مکھیوں کی جگہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہی مکھیاں چھتا تیار کرتی ہیں، یعنی کارکن مکھیاں۔ کارکن مکھیوں کے اندر موم پیدا کرنے والے گلینڈز ہوتے ہیں جو موم پیدا کرتے ہیں، اور یہ موم چھتا تیار کرنے میں کام آتا ہے۔ یہ چھتا کئی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔
چھتے کا درمیانی حصہ جو تمام خانوں سے بڑا اور ہوادار ہوتا ہے، ملکہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ چھتے میں نر مکھیوں کے لیے سینکڑوں خانے ہوتے ہیں، کیونکہ 2000 کی تعداد ہے تو ان میں سینکڑوں خانے تو نر مکھیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ مادہ مکھیوں کے لیے بے شمار گھروں کے علاوہ شہد کو ذخیرہ کرنے کے کئی گودام ہوتے ہیں، اور پھولوں کے زردانوں کے لیے الگ گودام ہوتے ہیں جو مکھیوں کی خوراک بنتے ہیں۔ اب شہد کیسے بنتا ہے، ذرا اس پہ بھی نظر ڈالی ہے انہوں نے، کہ تمام مکھیوں کے لیے خوراک کا انتظام کرنا انہی کارکن مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی جو چھتے میں نر مکھیاں ہیں، ملکہ مکھی ہے، یا جتنی بھی کارکن مکھیاں خود کھانا کھاتی ہیں، وہ سب یہی نر کارکن مکھیاں ارینج کرتی ہیں۔ یہی مکھیاں چھتوں سے پھولوں کے رس کو تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ مکھیاں مختلف پھولوں پر بیٹھ جاتی ہیں، پھولوں کی اندرونی سطح پر موجود ہلکی مٹھاس کو اپنی زبان سے رگڑتی ہیں۔ اس رگڑ کے نتیجے میں مٹھاس زبان پر منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ مٹھاس مکھی کے میدہ نما تھیلی میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ مختصر سی تھیلی جب پھولوں کے رس سے بھر جاتی ہے، اس کام سے فارغ ہو کر یہ مکھی پھولوں کے زرے گل کو اکٹھا کر کے اپنے پچھلے پاؤں میں موجود قدرتی ٹوکریوں کو بھر لیتی ہے، سیکس بنے ہوتے ہیں اس میں۔ مکھی اس تمام کاروائی کے بعد اپنے چھتے پر واپس آ جاتی ہے۔ چھتے میں پہنچتے ہی مکھی موم کے خانے میں گھس جاتی ہے اور زرے گل کو گوداموں میں منتقل کر دیتی ہے۔ اس اثنا میں پھولوں کا وہ رس جو میدہ نما تھیلی میں جمع ہوتا ہے، کئی کیمیاوی تبدیلیوں کے بعد شہد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شہد کو گوداموں میں محفوظ کر کے موم سے سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ موسم سرما میں مکھیاں اس شہد کو اپنے استعمال میں لا سکیں۔ لیکن حضرت انسان مکھیوں سے نظر بچا کر لے اٹھتے ہیں، اور بیچاری مکھیاں شہد کی اس چوری کے بعد پھر اسی مستعدی اور محنت سے شہد بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ نر مکھیاں نہایت کاہل ہوتی ہیں، یہ ملکہ کے شوہر کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ جب ملکہ بالغ ہو جاتی ہے تو اپنے چھتے سے اڑتی ہے۔ نر مکھیاں اس کے تعاقب میں اڑتی ہیں، اور ان میں سے ایک نر مکھی ملکہ کو حاملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ سیکس کے علاوہ نر مکھیاں کوئی کام نہیں کرتی۔ ملکہ کے انڈے دینے کے بعد نر مکھیاں اپنی طبعی موت مر جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں شہد کی مکھی کے حوالے سے ہم کتنی ڈیٹیلز انہوں نے فرما دیں۔ اب ان میں ہمارے لیے غور و فکر کی کیا بات ہے کہ ان کی آرگنائزیشن دیکھیں، ڈویژن آف ورک دیکھیں، نظم و نسق دیکھیں کہ فرائض کس طرح سے تقسیم شدہ ہیں، اور وہ سارے اپنے اپنے فرائض میں انہماک رکھتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں سارے اپنے اپنے حقوق کا باجا بجاتے ہیں۔ یہ بغیر کہے جو میسج ہے وہ اس میں یہ دیا گیا ہے۔ اب فہم و فراست پہ غور کریں، یعنی شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست غور کریں۔ گرمی کے دنوں میں گرمی کی شدت سے موم نرم پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن یہ ننھا کیڑا اپنی عقل مندی کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں تمام کارکن مکھیاں چھتے کے تمام خانوں کے کناروں پر اس طرح بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کے پر خانوں سے باہر رہے۔ اب پروں کو تیزی سے حرکت دی جاتی ہے، پروں سے پنکھوں کا کام لیتے ہوئے ہوا کو ٹھنڈا کر کے اندر بھیجا جاتا ہے، جس سے ٹیمپریچر گر جاتا ہے، اور مکھیوں کے گھر گرمی کی تپش سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ نے مکھی کو یہ صلاحیت وحی کی ہے۔ اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ مکھی ایسے پھولوں کا
عرق نہیں چوستی جو بیمار یا زہریلا ہو. بیمار پھول اور زہریلے پھول اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے. ہمیشہ وہ ایسے پھولوں کا انتخاب کرتی ہے جن پھولوں کے ذریعے زمین سے صحت بخش عرق کشید ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہد بے شمار امراض کا علاج ہے. اب ذرا غور کریں کہ گرمی میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے 10 گھنٹے لگاتار وہ مکھیاں پر ہلا رہی ہیں اور ہوا جو ہے وہ چھتے کی ٹھنڈی ہو کر اندر جا رہی ہے. اب اگلا ٹاپک ہے عقل مند چیونٹی. اب آپ نے مکھیوں کا حال دیکھا، اب چیونٹیوں کا سن لیجئے. چیونٹی جیسی انتہائی چھوٹی مخلوق کی عقل کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان کے لشکر کی دعوت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جلیل القدر پیغمبر اور عظیم بادشاہ گزرے. آپ کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات، چرند، پرند، درند سبھی شامل تھے. آپ کو ہواؤں اور موسموں پر پورا تصرف حاصل تھا. حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا اور پوچھا، بتا تیری سلطنت وسیع ہے یا میری؟ چیونٹی نے کہا، کس کی سلطنت پرعظمت ہے یہ بات تو اللہ کو معلوم ہے، مگر میں یہ جانتی ہوں کہ اس وقت میرا تخت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ہے. اب حاضر جوابی، ذرا غور کریں، چیونٹیوں کو بھی اتنا شعور ہے. اب یہ گفتگو چیونٹی کے انا کی لہروں کے ذریعے حضرت سلیمان کی انا کی لہروں سے ہو رہی تھی. اس کو قرآن نے رپورٹ کر دیا. فرما روا چیونٹی. اب حضرت سلیمان حضرت داؤد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. 965 قبل عیسوی میں حضرت داؤد کے جانشین ہوئے. تقریباً 40 سال فرما روا رہے. حضرت سلیمان کو اللہ نے حیوانات کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا تھا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن و انس اور حیوانات کے عظیم لشکر کے جلوس میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے. لشکر کی کثرت کے باوجود کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ اپنے درجے اور رتبے کے خلاف آگے پیچھے ہو کر بے ترتیبی کا مرتکب ہو سکے. غور کریں ذرا کہ بے ترتیبی کو کس درجے کنٹرول کیا ہوا تھا. سب فرما بردار لشکریوں کی طرح حضرت سلیمان کی عظمت اور ہیبت سے اپنے اپنے کرینے سے فوج در فوج چل رہے تھے کہ لشکر چلتے چلتے ایسی وادی میں پہنچا جہاں چیونٹیاں بے شمار تھیں اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی. چیونٹیوں کے بادشاہ نے لشکر کے اس کثیر انبوہ کو دیکھ کر اپنی رعایا سے کہا، تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان اور ان کے لشکر کو کیا معلوم کہ تم اس کثرت سے وادی کی زمین پر رینگ رہی ہو، نہ معلوم ان کے گھوڑوں اور پیادوں کے قدموں کے نیچے تم میں سے کتنی تعداد بے خبری میں روندی جائے. اب اللہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے، یعنی قرآن میں جو آیا اس کا یہ ترجمہ دیا جا رہا ہے. اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور ان دونوں نے کہا، تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا. اس نے کہا، یعنی حضرت سلیمان نے کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا اور ہمارے لیے ہر شے مہیا کر دی گئی ہے. بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے. اور جمع ہوا لشکر سلیمان کے لیے جن و انس اور پرندوں کا، اور وہ درجہ بدرجہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے یہاں تک کہ وہ وادی نمل میں پہنچے. تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو روند ڈالے. چیونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان ہنس پڑے اور کہا، اے پروردگار، مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر
اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے قرآن کی، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وغیرہ۔ اب اس سے جو نتیجہ نہ اخذ کیا ہے وہ ذرا سنتے جائیے۔ چیونٹیوں جیسی ننھی مخلوق کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے۔ اس ننھے سے حشرات الارض میں وہ تمام نظام ہائے زندگی موجود ہیں جو حضرت انسان کی زندگی میں داخل ہے۔ چیونٹیوں کا خاندان ہزاروں افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں مختلف شکل رنگ روپ کی چیونٹیاں ہوتی ہیں، پورے خاندان میں ایک ملکہ ہوتی ہے، پوری آبادی میں اس کا حکم چلتا ہے اور ہر رکن اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ آبادی میں فنکار چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، ماہر باغبانی بھی ہوتے ہیں، ان کی فوج بھی ہوتی ہے، ان میں ایثار و قربانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ تمام اراکین اپنے فرائض مکمل طور پر انجام دیتے ہیں۔ چیونٹیوں میں نر یعنی میل اور مادہ یعنی فیمیل دونوں ہوتی ہیں، لیکن ملکہ کے سوا کوئی اور چیونٹی تولید کا کام انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کے اندر وہ سسٹم نہیں لگایا اللہ نے، تولیدی نظام نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اگر اتفاقاً ملکہ مر جائے تو شہد کی ملکہ کی طرح نئی ملکہ کا تقرر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسری کالونی میں ضم ہو جاتی ہیں۔ چیونٹیوں کی کالونی تقسیم کار یعنی ڈویژن آف ورک کا نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ مختلف شکل و صورت کی چیونٹیوں میں کام منقسم ہوتا ہے، یعنی کام کے مطابق ان کی شکل و صورت بن جاتی ہے، گویا یہ ان کی یونیفارم ہو گئی، اور سب فرائض کی تکمیل پوری دیانتداری سے انجام دیتی ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، یہ دوسرا دفعہ ہے فرائض کی تکمیل پوری دیانتداری سے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ کمپیئر کر لیجئے۔ کارکن غذا مہیا کرنے اور نئی نسل کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے کا کام کرتے ہیں، مزدور بار برداری کا کام کرتے ہیں، نر تناسل کا کام انجام دیتے ہیں، اور ان کا وجود اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک ملکہ حاملہ نہ ہو جائے، اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی قسمیں جو ہیں، چیونٹیوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے شہد بھری چیونٹی۔ چیونٹی کی ایک قسم شہد کی چیونٹی ہنی آنٹ ہوتی ہے، جو پھلوں کا رس اپنے پیٹ میں جمع کر لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں الٹی لٹک جاتی ہے، اور دوسری چیونٹیاں ملکہ اور بچے اس کا رس چاٹتے ہیں، اور یہ بیچاری جذبہ ایثار و الفت میں معلق رہتی ہے تا وقت کہ تمام شہد ختم نہ ہو جائے۔ اب اسی طرح چیونٹیوں کی ایک قسم ہے باغبان چیونٹیاں۔ ایک قسم باغبان چیونٹیوں کی ہوتی ہے جو باغ لگاتی ہے، یہ باغ پھپھوند کے ہوتے ہیں، جسے آپ الی لگنا بھی کہتے ہیں، اسے الجی بھی کہتے ہیں، فنگس بھی کہتے ہیں۔ یہ باغ پھپھوند کے ہوتے ہیں، یہ کمال مہارت سے باغوں کی افزائش اور پرداخت کرتی ہیں، اور یہ باغ مکان کی گیلریوں اور خانوں میں لگائے جاتے ہیں، یعنی ان کا جو مکان ہوتا ہے جہاں وہ رہتی ہیں، جس کو بل کہتے ہیں۔ چیونٹیوں کے لیے یہ باغ پھلوں کے باغات کا کام کرتے ہیں، اس لیے چیونٹیاں ان باغات کو غذا کے طور پر استعمال کرتی ہیں، اور یہ غذا آبادی کے تمام افراد استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مزدور چیونٹیاں غلہ جمع کرتی ہیں، اس کو خانوں میں ذخیرہ کرتی ہیں، جو ضرورت پڑنے پر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ مزدور چیونٹیاں اتنی محنتی اور جفا کش ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اپنے جسم سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا کر لے آتی ہیں، یعنی وہ اپنے فرائض کی بجاوری میں اس حد تک محنت کرتی ہیں۔ اسی طرح انجینئر چیونٹیاں،
انجینئر چیونٹیاں اپنی ہنر مندی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہیں. یہ درمیان میں ایک بڑا سا کمرہ بناتی ہیں، یعنی جو بل بناتی ہیں تو درمیان میں سینٹر میں ایک بڑا سا کمرہ ہوتا ہے جو شاہی محل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ کمرہ انتہائی صاف ستھرا رکھا جاتا ہے. اس میں ملکہ قیام کرتی ہے. مزدور اور کارکن دونوں ملکہ کی خدمت گزاری میں مصروف رہتے ہیں. یہ شاہی محل گیلریوں کے ذریعے ہر طرف سے ملا ہوتا ہے. ان گیلریوں میں جگہ جگہ عام خانے ہوتے ہیں جن میں یا تو غذا کا ذخیرہ ہوتا ہے یا مزدور کارکن رہتے ہیں. ان کا یہ قلعہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور شدید تپش بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اب یہ دونوں باتیں، ہوا کا گزر، پانی کا اثر نہ ہونا اور شدید تپش، یہ سب انجینئرنگ کا کمالات ہیں. اسی طرح ایک چیونٹی ہے درزی چیونٹیاں. چیونٹیوں میں ماہر درزی بھی ہوتی ہیں. یہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتی ہیں اور درختوں پر بسیرا کرتی ہیں. ان کے کارکن بڑی مہارت سے پتوں کا کویا یعنی کوکون بنا کر انڈوں سے نکلنے والے چھوٹے کیڑے یعنی لاروے جو ہیں ان میں حفاظت سے رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح یہ پرندوں کے حملوں سے محفوظ رہتی ہیں. یہ چیونٹیاں سینے پرونے میں اس قدر ماہر ہوتی ہیں کہ ان کی جوڑی ہوئی کوئی چیز ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کسی ماہر درزی نے سلائی کی ہو. اب اسی طرح ایک چیونٹیوں کی قسم ہے سائنسدان چیونٹیاں. ایک قسم فوجی چیونٹیوں کی ہوتی ہے جو زیادہ تر خانہ بدوش ہوتی ہیں. ان کے طور طریقے فوجیوں سے ملتے جلتے ہیں. جس طرح فوجی زندگی کیمپوں اور جنگلوں میں بسر ہوتی ہے، اسی طرح کا طرز رہائش ان کا بھی ہے. یہ چیونٹیاں ایک قافلے کی شکل میں سفر کرتی ہیں. ملکہ اپنے مصاحبین کے وسط میں ہوتی ہے. دن بھر یہ قافلہ رواں دواں رہتا ہے، اور جو کیڑا ان کے راستے میں حائل ہوتا ہے محافظ چیونٹیاں انہیں ہلاک کر دیتی ہیں. رات کے وقت کسی درخت پر ایک ستون کی شکل میں جمع ہو جاتی ہیں. ان کے اکٹھے ہونے کا انداز بہت دلچسپ ہوتا ہے. ملکہ اور اس کے مصاحبین وسط میں ہوتے ہیں اور ارد گرد کارکن اور سپاہی ہوتے ہیں. اکٹھے ہوتے وقت یہ گیلریوں کی طرح درمیان میں راستہ چھوڑتی جاتی ہیں تاکہ ہوا کا گزر ہو سکے. گویا تنفس کے سائنسی اصولوں سے بھی واقف ہوتی ہیں. رات بھر اسی طرح آرام کرتی ہیں، اور سورج طلوع ہوتی ہے ان میں سے 1 درجن چیونٹیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں اور چلنا شروع کر دیتی ہیں. ان کے چلتے ہی دوسری چیونٹیاں بھی ان کے ہمراہ ہو جاتی ہیں، اور اس طرح یہ قافلہ پھر رواں دواں ہو جاتا ہے. اس کے بعد ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد چیونٹی کی بات آنے لگی ہے کہ چیونٹیوں میں ایک قسم ایسی چیونٹیوں کی ہوتی ہے جن میں ہوا میں تحلیل ہونے اور فاصلوں کو حذف کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی روحانی صلاحیت جو ہے یہ چیونٹیوں کو میں بھی ہے، اور وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. سائنسدانوں کے سینکڑوں تجربات کی روشنی میں یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ ان چیونٹیوں میں ہوا میں تحلیل ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو ملکہ کا جسم بڑا ہو جاتا ہے. پھر مصاحبین اور کارکن ملکہ کی زیادہ خدمت کرنے لگتے ہیں، اور ملکہ کے انڈے دینے کے بعد نئی آبادی ظہور میں آتی ہے. ملکہ 6-7 دنوں میں 20 سے 30 تک انڈے دیتی ہے، جن کو کارکن بڑی مستعدی سے ملکہ کے جسم سے علیحدہ کرتے ہیں، اور پھر انڈوں کو ایک جگہ حفاظت سے رکھ دیا جاتا ہے. چند دنوں میں انڈوں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل آتے ہیں، وہی لارواس، اور آہستہ آہستہ بالغ چیونٹیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جہاں تک ملکہ کا تعلق ہے تقریباً نصف درجن انڈے ایسے ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھال کارکن خصوصی طور پر کرتے ہیں. ان میں 5-6 ملکائیں نکلتی ہیں، جن کے نتیجے میں پرانی آبادی کے افراد 6 یا 7 حصوں میں تقسیم ہو کر اپنی اپنی ملکہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. پھر ہر ملکہ کے کارکن اطاعت گزاری اور خدمت گزاری میں انتہا کر دیتے ہیں.
یہ ننھا سا حشرہ اس قدر نظم و ضبط اور تعاون سے کس طرح کام کرتا ہے، اور اس کو نظم و ضبط اور تعاون باہمی سے رہنے کا طریقہ قدرت انسپائر کرتی ہے۔ اس نظم و ضبط کو کسی بھی طرح عقل و شعور کے دائرے سے باہر نہیں کہا جا سکتا۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیونٹیوں کا قصہ سنا کر بیچ بیچ میں کیا باتیں تعلیم کی گئی ہیں، کہ سب سے بڑی بات جو بتائی گئی ہے کہ سب اطاعت گزاری اور خدمت گزاری کے جذبے سے کام کرتے ہیں، اور نظم و ضبط اور باہمی تعاون۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا ہم انسانوں میں یہ چیزیں ہیں؟